اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ اہل تصوف در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو حالات کی سنگینی اور مشکلات سے نکالنے کی جدوجہد میں رہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مناظروں، جھگڑوں، اختلافات اور اس کے بعد پھر مسلمان باہمی دست و گریباں ہوتا ہے اور دوسری طرف حکمران اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی طوائف الملوکی کی وجہ سے اور محلاتی سازشوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے جب وہ عدل و انصاف کے ترازو کو توڑ کر معاشرے پر، رعایا پر اور عوام پر ظلم کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر وہ حکمران مسلمان بھی ہوں اور کلمہ گو بھی ہوں، تو اس صورت میں اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا جو رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ جس رد عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے پناہ تلاش کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں اہل تصوف نے ہمیشہ میدان عمل میں نکل کر، میدان عمل میں اتر کر اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ کیا۔ ویسے تو ہمارے ہاں تصوف کے متعدد سلاسل ہیں، ان متعدد سلاسل میں جو مشہور سلسلے ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ، اور بلا مبالغہ ان چاروں سلسلوں میں سب سے زیادہ جس سلسلے کو پذیرائی ملی وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی تربیت اور تزکیہ اور دین اسلام کی اشاعت اور دین کی خدمت کے حوالے سے روشناس اور رونما ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اجمیر کی بستی میں بیٹھ کر، جس میں آپ کے ارد گرد ہر طرف غیر مسلم تھے، ہندو تھے، ایسے ماحول میں آپ نے بیٹھ کر ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں غیر مسلموں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب منگولوں اور تاتاری جو تھے پوری دنیا میں مسلمانوں پر قاہر بن کر نازل ہو چکے تھے، اور اس دور میں منگولوں نے، تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے اسلامی ممالک اور ان کی ریاستوں کو تخت و تاراج کر دیا تھا۔ اس دور میں کہ جب مسلمان سیاسی طور پر انحطاط اور زوال کا شکار تھے، اس دور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے حکمت بھرے انداز میں دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کی، اور ان کے اسلوب سے، ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، ان کے محبت سے، پیار سے، خدمت انسانیت کے جذبات سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ سیاسی انحطاط اور زوال کے اس دور میں اتنے لوگوں کا حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہونا، بیعت کرنا اور کلمہ پڑھنا، یوں کہیے کہ یہ اسلام کی نشأت ثانیہ تھی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آج 9 صدیوں سے زائد وقت بیت گیا، مگر آج تمام مسالک، تمام مذاہب کے لوگ حضرت خواجہ صاحب کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے امریکہ کے قیام کے دوران اپنے ساتھیوں سے میں نے ایک فرمائش کی کہ مجھے کسی ایسے امریکی سے ملائیں کہ جو مسلمان ہوا ہو۔ بلاد مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں مسلمان کافی تعداد میں موجود ہیں، مگر وہ مسلمان ہیں کہ جو ہجرت کر کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، یا رزق و روزی کمانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کے وہاں وہ اپنے کام میں مشغول ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کی وجہ سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور نصیب فرمائی۔ میری خواہش اور تڑپ یہ تھی کہ میں کسی امریکی مسلمان سے، امریکی بورن ہو مسلمان، میں اس سے ملوں اور اس سے یہ پوچھوں کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے اور آپ کو اسلام کے کس اصول نے، کس بنیاد نے، کس بات نے متاثر کیا کہ آپ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارے ان ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں پڑے گا، آج ہی شام آپ کی ملاقات ہم کھانے پر ایک اس نوجوان سے کرائیں گے کہ جو خاندانی طور پر مسلمان نہیں ہے، جو امریکی ہے، مسلمان ہوا ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ وہ اردو بھی بول لیتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ جب وہ نوجوان آئے میرے پاس تو اس نوجوان کا نام عثمان تھا اور بڑی اچھی اردو بول رہے تھے۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے ہندوستان گیا اور ویکینڈ پر ہم طلباء اکٹھے ہو کے بس میں بیٹھ کے سیر و سیاحت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ہم سیر و سیاحت کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی بستی اجمیر شریف پہنچے، اور اجمیر شریف کی بستی کو دیکھنے کے بعد حضور غریب نواز کے جب قدموں میں جا کے بیٹھے تو وہاں قوالی ہو رہی تھی۔ مجھے اس قوالی کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن میری کیفیات بدلنے لگ گئیں۔ میں پھر اگلے ویکینڈ پر دوبارہ آیا اور تیسرے ویکینڈ پر میں نے جب قوالی سنی اور میں بے خود ہو گیا، تو میں نے کہا کہ اب میں واپس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ وہاں پر جو عالم دین تھے ان کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور اپنا اسلامی نام رکھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی اس کرامت کو دیکھ کے میں اس بات پر یقین کرنے لگا ہوں کہ واقعی یہ تاریخی بات نہیں، یہ حقیقی بات ہے کہ حضور غریب نواز نے اپنی حیات مبارکہ میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا۔ اس دور میں آنے والے ان کا دیدار کرتے تھے، آنے والے ان کی گفتگو سنتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ وہ کس طرح مسلمان ہوئے بغیر جاتے ہوں گے، جبکہ یہ ایک امریکی مسلمان نوجوان کہ جس کو سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، حضور غریب نواز کے مزار اقدس پر حاضری سے اس کی کیفیات بدلیں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے پھر مجھے اپنے 2 بیٹوں سے ملوایا۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں۔ اپنی بیوی سے اس نے ملاقات کروائی کہ اس کی بیوی پولیو کی مریض تھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے شادی کی؟ کہنے لگا کہ میں نے وہیں ہندوستان میں شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو بڑا اچھا، بہترین، خوبصورت رشتے مل سکتے تھے، صحت مند، تو آپ نے اس معذور لڑکی سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام کو پڑھا تو میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے اقوال اور آپ کے فرامین، آپ کی سیرت کو جب میں نے دیکھا، سنا اور پڑھا، اس میں یہ تھا کہ اس لڑکی سے شادی کرنا بہت بڑا ثواب ہے کہ جس لڑکی کی طرف شادی کے لیے لوگ راغب نہ ہوں، کیونکہ یہ پولیو کی مریض تھی، چلنے میں یہ مکمل نہیں تھی، تو میں نے پھر اس سے شادی کی۔
اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی خواتین سے، عورتوں سے شادی کرنے والے کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا اس دن کہ حضور غریب نواز کا تصرف کیا ہے، اور اس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ بائی برتھ مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے، بائی چوائس مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے، اور بائی چانس مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہوئے ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، اس لیے ہماری زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہوس، نفس پرستی، خواہشات پرستی، دولت پرستی اس میں ملوث ہے۔ اور وہ نوجوان کیونکہ اسلام اس نے قبول کیا تھا، پھر اسلام کو پڑھا اور اسلام کو سمجھا، اس لیے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اور اس لڑکی سے اس نے شادی کی کہ جس لڑکی سے معاشرے میں شادی کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آئیے تصوف کو ضرور تنقید کی نظر سے پڑھیے، صوفیاء کرام کی حیات مبارکہ کو ضرور تنقید کی نظر سے پڑھیے، مگر تنقید کے نظر سے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے نیت تلاش حق کیجیے۔ تو جب آپ نیت تلاش حق کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت مل جائے گی کہ اہل تصوف نے تصوف کے ذریعے سے ہر دور میں جب بھی مناظروں نے اور جنگوں نے مسلمانوں کے اوپر حالات کو تنگ کیا اور اسلام کے مستقبل کو طاری کرنے کی کوشش کی، تو یہی صوفیاء کرام آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کی محبت، انس اور پیار بھرے انداز میں اسلام کی جب تبلیغ کی تو اسلام پھیلا بھی، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہوئیں، اور شدت پسندی سے جو انسانی جسم اور ذہنوں کو مجروح کیا جاتا رہا اس کا بھی علاج ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت پیدا کریں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا خبردار الا ان اولیاء اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ آنے والے وقتوں میں غمگین ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے خوشیاں ہیں، بشارتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ آئیے ان کے دامن کو پکڑ لیں، کیونکہ رب نے انہی کے بارے میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کی سنگت میں بیٹھ جاؤ۔ میں اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں، صادقین کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج کے اس دور کے جو فراڈ کر رہے ہیں تصوف اور ولایت اور صوفی کے روپ میں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ اپنی نظر میں پہچان پیدا کیجئے، اپنی عقل میں فکر پیدا کیجئے، اور غلط اور صحیح کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ لوگ حق اور باطل کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر تصوف کے نام پر جہالت کا جتنا کاروبار ہے، تصوف کے نام پر دنیا سمیٹنے کا جتنا دھندا ہے، تصوف کے نام پر جتنا کاروبار لوگوں کو گمراہ کرنے کا، ان کی عزتیں لوٹنے کا اور مال بٹورنے کا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان پیدا کریں کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور اللہ کے ولیوں کے روپ میں بہروپیے کون ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جیسے اولیاء کرام سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔